اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الحمدللہ الذی انزل القرآن وأمرنا بترتیلہ وتجویدہ حیث قال ورتل القرآن ترتیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم و محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام آئیے قرآن سیکھیں تجوید کے ساتھ آپ کا میزبان محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ معزز ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے ہم کس طریقے سے اپنے دنیاوی جائز اور ضروری حاجات کو اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کے درجے پر پہنچا سکتے ہیں۔ یقیناً قرآن مجید فرقان حمید کی اللہ رب العالمین نے اس کی بے شمار برکات ہیں۔ اگر ہم قرآن کے ذریعے اور اس کی آیات کے ذریعے اور اس کی پیاری پیاری سورہ مبارکہ کی تلاوت کے ذریعے ہم اپنا معمول بنا لیں تو اس کے ذریعے انشاءاللہ ہمارے بہت سی جملہ حاجات اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ جملہ حاجات کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، آج ایک بہت ہی پیاری آیہ مبارکہ ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہے رزق میں کشادگی کے لیے۔ ہمارے بہت سے بھائی، ہماری بہت سی بہنیں یہ ہمیشہ شکایت کرتے ہیں کہ گھر میں 10 کے 10 افراد کماتے ہیں، حتیٰ کہ تمام گھر والے ہی کماتے ہیں، لیکن خرچے پورے نہیں ہوتے اور مہینے کے آخر میں کچھ نہ کچھ پریشانی ضرور ہوتی ہے۔ اگر اس آیہ مبارکہ کو اپنے معمول میں شامل کر لیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی غیبی طور پر رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ ناظرین کرام، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 62، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 62، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 62۔ اس آیہ مبارکہ کو صبح یعنی فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ اس آیہ مبارکہ کو معمول بنا لیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی غیبی طور پر رزق کے دروازے کھول دیں گے اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے میرا اور آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ لیکن یہ کب؟ کہ جب ہم قرآن سے تعلق جوڑیں گے، جب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے۔ واللہ سبحان اللہ، آج سے کچھ پہلے چلے جائیں تو گھروں کے اندر صبح صبح قرآن کریم پڑھنے کی آوازیں آیا کرتی تھیں۔ قرآن کریم کی آوازوں سے گھر جو ہے وہ منور ہوا کرتا تھا۔ ہر طرف ہر گھر سے سبحان اللہ قرآن پڑھنے کی صدا آیا کرتی تھی۔ لیکن افسوس کہ آج کے مسلمان کی صبح کا آغاز وہ قرآن کی تلاوت سے نہیں بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ جھوٹے اخبارات اور جھوٹی کہانیوں، قصے کہانیوں سے ہمارے دن کا آغاز ہوا کرتا ہے۔ میں یہاں دعوت فکر دوں گا اپنے تمام ویورز کو، اپنے تمام کالرز کو، کہ ہمیں اپنی صبح کے آغاز پر بھی غور کرنا ہوگا کہ ہماری صبح کا آغاز کلام مجید فرقان حمید کی تلاوت سے ہے، اللہ کی بندگی سے ہے، تو سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ اس کی برکات نصیب فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، یقیناً کوشش بھی یہی ہوا کرتی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید سے آپ کا تعلق جوڑا جائے اور قرآنی اعمال سے آپ کا تعلق جوڑا جائے۔ تو الحمدللہ آپ حضرات اپنے معمولات میں ان آیات کو شامل کرتے ہیں، اسی لیے میری بھی کوشش یہی ہوا کرتی ہے کہ آپ حضرات کے سامنے کثرت سے ان آیات کا تذکرہ کیا جائے جو ہماری زندگی کے اندر اور دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے مصائب اور پریشانی کا حل آسانی سے ہو سکے۔ ناظرین کرام، چلتے ہیں آج اپنے سبق کی جانب، اور آج منڈے ہے اور منڈے والے دن کوشش ہوا کرتی ہے ہم بیسک آپ کو یعنی قاعدے میں سے
بیسک عربک الفابیٹس الحمدللہ آپ نے باقاعدہ ہر حرف کی پرناؤنسیشن، مخارج اور وہ ہر لحاظ سے ہم نے آپ کو علم تجوید سے متعلق اس کی صفات کے تمام آپ کو بتلائیں الحمدللہ۔ اب آپ اس کے لیے ماشاءاللہ ریڈی بھی ہیں، لیکن اب ہم آگے کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے پچھلے پروگرام میں باقاعدہ آپ حضرات کے لیے حروف کی پہچان اور مختلف حروف آپ کو دکھلائے تھے، جن میں سے شارٹس حروف آپ کو دکھلائے تھے، وہ قرآن کریم کے وہ حروف جو مختلف طریقوں سے قرآن کریم کے اندر لکھے گئے ہیں۔ یہاں تو آپ بہت آسانی کے ساتھ عربک الفابیٹ جب دیکھتے ہیں 29 الف سے لے کر یا تک تو بہت آسانی سے پہچان جاتے ہیں، لیکن جب یہی حروف قرآن مجید فرقان حمید کے اندر لکھے جاتے ہیں تو اس وقت اس کی پہچان کرنا، اس کا سمجھنا تھوڑا سا دشوار ہوتا ہے، سم ٹائم بہت زیادہ کنفیوژن پائی جاتی ہے۔ تو الحمدللہ وہ بھی آپ نے الحمدللہ امپروو کی، اور کافی حد تک الحمدللہ۔ آج انشاءاللہ العزیز آپ کو حرکات میں سے پہلی حرکہ یعنی فتحہ یعنی زبر سے متعلق کہ اگر یہ کسی لیٹر پر ہو تو اس کی ہجے اور اس کی اسپیل کس طریقے سے کرتے ہیں۔ یقیناً آپ نے اس سے پہلے پروگرام کے اندر باقاعدہ آپ نے یہ جانا تھا، اور آپ کو یہ بار بار بتلایا گیا کہ حرکات کو بغیر کھینچے اور بغیر جھٹکا دیے پڑھتے ہیں۔ تو آج آپ کو انشاءاللہ العزیز کی پریکٹس بھی کرائیں گے، اور باقاعدہ انشاءاللہ اس کی پریکٹس بھی کروانے کے بعد آپ سے انشاءاللہ العزیز 2:30 یا 25 پہ انشاءاللہ آپ کی کالز لیں گے۔ چلتے ہیں، آئیے سبق کی جانب تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کی ابتدا کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرین کرام، بالترتیب حروف لکھے گئے ہیں جس طریقے سے آپ نے عربک الفابیٹس میں پڑھے تھے۔ اب ان پر زبر، تمام حروفوں پر ایک حرکت ہے جو اوپر کی جانب لگی ہوئی ہے، اسے کہتے ہیں فتحہ یعنی زبر، اور آپ جانتے بھی ہیں، لیکن جو ابتدائی ہیں ان کے لیے بھی بتانا بہت ضروری ہے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں الف پر جب حرکت زبر آتی ہے تو الف پر جب بھی حرکت زبر آئے گی تو اسے الف نہیں کہیں گے بلکہ اسے حمزہ کہیں گے۔ تو اس کی ہجے اور اس کی اسپیل اور اس کا ساؤنڈ کیا بنے گا اب آپ کو بتلاتے ہیں، آئیے پریکٹس کرتے ہیں۔ حمزہ زبر ا، حمزہ زبر ا۔ اب اسے آ بھی نہیں کرنا، کھینچنا بھی نہیں ہے، اور اسے جلدی سے یعنی جھٹکا بھی نہیں دینا۔ حمزہ زبر آ، یہ رانگ۔ حمزہ زبر ا، یہ بھی رانگ۔ صحیح طریقہ حمزہ زبر ا، حمزہ زبر ا۔ سیکنڈ با زبر با، یہ با فتحہ با۔ اب اسے پڑھیں گے با یا با، تو دونوں طریقے یہ غلط ہیں۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ بٹوین نہ اسے کھینچیں گے اور نہ ہی اسے جھٹکا دیں گے، تو اس کا صحیح طریقہ ہوگا با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا، جیم زبر جا، ح زبر ح ح، خو زبر خو، دال زبر دا، ذال زبر ذا، را زبر را، زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر صا، ضاد زبر ضا، طا زبر طا، ظا زبر ظا، عین زبر ع۔ اب اکثر عین کا ساؤنڈ جب ہم ادا کرتے ہیں تو عین کے ساؤنڈ میں ہم حمزہ کا ساؤنڈ ادا کرتے ہیں۔ فور ایگزامپل عین کا ساؤنڈ ہوگا عین زبر ع،
ہم پڑھتے ہیں آ اور آ بہت فرق ہے، لازمی طور پر اس میں فرق کیجئے گا. غین زبر غ، فا زبر فا، قاف زبر قا، کاف زبر کا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر و، ہا زبر ہا، حمزہ زبر لام زبر لا، یا زبر یا زبر یا. یاد رکھیے عربک میں صرف اور صرف ایک ہی یا ہے، دو یا نہیں. انہوں نے یہاں ایک یا اضافی لکھ دی، دونوں پہچان کرانے کے لیے کہ تاکہ قرآن کریم کے اندر یہ دونوں یا استعمال ہوں، بلکہ یا تو ایک ہی ہے. یہ ذہن کے اندر رکھا ناظرین کرام کہ ہم نے جب بھی حرکات کو پڑھنا ہے، حرکات میں سے آج پہلی جو حرکت یعنی زبر ہے، فتحہ ہے، اس کی پریکٹس کروا رہے ہیں. آئیے آپ کو عربک ایکسینٹ میں اور عربک طریقہ کار میں کہ عرب کس طریقے سے اس کو پڑھاتے ہیں. حمزہ فتحہ با فتحہ با، تا فتحہ تا، ثا فتحہ ثا، جیم فتحہ جا، حا فتحہ حا، خا فتحہ خا، دال فتحہ دا، ذال فتحہ ذا، را فتحہ را، زا فتحہ زا، سین فتحہ سا، شین فتحہ شا، صاد فتحہ صا. یاد رکھیے گا سین اور صاد میں واضح فرق کیجئے گا، کیونکہ سین کا جب ساؤنڈ ہوگا تو یہ ساؤنڈ لائٹ ہوگا، جیسے سا اور صا، سا صا. ضاد فتحہ ضا، اور ضاد میں اور دال میں بھی فرق کیجئے گا. اکثر اسے پڑھتے ہیں دا نہیں بلکہ ضا. دال فتحہ ضا، طا فتحہ طا، ظا فتحہ ظا، عین فتحہ ع، غین فتحہ غا، فا فتحہ فا، قاف فتحہ قا. یہ اسی طریقے سے پورا یا تک اسی طریقے سے فتحہ یعنی صرف اور صرف حرکت کا نام لینا ہے. تو یہ ناظرین کرام بہت ضروری، اس کے اندر میں وہ حروف، ان حروفوں کی نشاندہی کیے دیتا ہوں جن حروفوں کے پڑھتے وقت اور جن کے ساؤنڈ ملتے جلتے ہیں قرآن کریم کے اندر. فور ایگزامپل ہم شروع کرتے ہیں حمزہ سے یعنی ابتدا سے، جسے الف پر جب بھی حرکت ہوگی تو ہم نے بتلایا اس کو کیا کہیں گے، حمزہ کہیں گے. اب یاد رکھیے حمزہ دو ہیں، ایک جو الف پر حرکت ہوگی زبر زیر پیش اسے بھی حمزہ کہتے ہیں، ایک حمزہ جو ہا کے بعد لکھا ہوا لاسٹ لائن میں تو یہ بھی حمزہ ہے. ان دونوں کا ساؤنڈ تو سیم ہوگا، لیکن جب حمزہ اور عین کا ساؤنڈ ہوگا تو یہاں پر ہم نے واضح فرق کرنا ہے. حمزہ کا ساؤنڈ یہ آپ کو معلوم ہے یہ گلے کے باٹم سے یعنی کہ بالکل نیچے والے حصے اقصائے حلق سے ادا ہوتا ہے. جیسے کہ ہم اعوذ پڑھتے ہیں، حمزہ زبر عین واو پیش عو، اعو. اب اسے پڑھتے ہیں اعو، تو دونوں ساؤنڈ دونوں حمزہ میچ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم مخارج صحیح طور پر ادا نہیں کر پاتے. تو واضح فرق کیجئے گا. اسی طریقے سے با، تا، ثا. اب تا اور طا میں فرق کرنا ہے، تا اور طا میں فرق کرنا ہے. اکثر قرآن کریم میں ہم اسے یہاں پر بہت غلطی کرتے ہیں. فور ایگزامپل اہدنا الصراط، سورہ فاتحہ کے اندر ہے اہدنا الصراط، یہاں طا ہے، ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط، تل نہیں بلکہ یہاں طا ہے. تو تا اور طا میں واضح طور پر فرق کرنا ہے، یہ ذہن نشین کر لیجئے. اسی طریقے سے ثا اور سین میں بھی اب اکثر ہم کنفیوژن ہوتی ہے یہاں سا ہے یا ثا ہے. تو جب ہم قرآن کریم کے حروفوں کو ملا کر پڑھتے ہیں حرکات کے ساتھ
تو اس وقت ثا سین کی جگہ ثا پڑھ دیتے ہیں یا سین کی جگہ صاد پڑھ دیتے ہیں. تو یہ ذہن نشین کر لیجئے. اس کے بعد ج ح. اب ح گلے کے مڈل سے یعنی مڈل آف تھروٹ سے ادا ہوتا ہے اور ہ باٹم آف تھروٹ سے. اب اکثر یہاں بھی کنفیوژن پائی جاتی ہے, یہ بھی فرق واضح طور پر کیجئے گا. اسی طریقے سے خ اور ح میں بھی فرق ہونا چاہیے. خ گلے کے ٹاپ سے ادا ہوتا ہے, یہ آپ کو معلوم ہے. دال دال اور ض یعنی د. اب یہاں آپ کو مخارج بھی اور یہاں آپ کو ساؤنڈ بھی سکھلا رہے ہیں. ض اور اسی طریقے سے ذ. اب دیکھیں ذال اور ض یہ دونوں متحد المخارج جو ہیں لیکن مختلف الصفات ہیں. ان دونوں میں فرق ہے صفات کا, دونوں کی اپنی اپنی خوبیاں ہیں. اب ذال کا ساؤنڈ جب اس پر حرکت زبر ہوگی اس وقت اس کا ساؤنڈ ہوگا ذ, اور و پر جب بھی زبر ہوگا تو اس کا ساؤنڈ ہوگا و. اور اس کے بعد ر, پھر ہے ز. اب یہاں بھی ز اور ذال میں ہم فرق نہیں کرتے, ز کو ہارڈ ادا کرتے ہیں اور اس کے ادا کرتے وقت اس کا ساؤنڈ ہوگا ز. تو اس کے بعد س اور ص, سین اور صاد میں واضح طور پر فرق کیجیے, اور اس کی حرکت جب اس پر زبر ہوگی تو اس کا ساؤنڈ بنے گا س اور ص. اور اس کے بعد پھر شین ہے ش, ص, ض, ط. اب دیکھیں ط اور ت, ظ, ع, غ, ف, ق. اب ق اور ق فل ماؤتھ لیٹر بھی ہے اور اس پر جب حرکت زبر ہوگی تو اسے ادا کرتے وقت ہم نے زبان کی جڑ کو اوپر کے تالو یا نرم حصے پر لگانا ہے. تو یہاں سے ق دو نقطے والا قوف ادا ہوگا. پھر ڈنڈی والا کاف, اس کا ساؤنڈ ہوگا ق, ق. دونوں میں فرق کرتے جا رہا ہوں. ل, م, ن, و, ہ, ا, ل, ی. ناظرین کرام ماشاءاللہ آپ نے میرے ساتھ مل کر آج کے سبق کی ہم نے پریکٹس کی اور الحمدللہ آپ کو پریکٹس کروائی. امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز اب آپ کے لیے ان حروفوں کا ساؤنڈ ادا کرنا اور ساؤنڈ کی پہچان کرنا کہ ہر حرف کا ساؤنڈ اس کے پڑھتے وقت اس پر جب حرکت زبر ہوگی تو اس وقت دونوں طریقوں سے دونوں حروفوں کی پہچان الگ الگ کرنی چاہیے. اور اس کی پہچان ہم نے کرائی. فار ایگزامپل ا, ت, ق, س, ص, ث, س, اور اسی طریقے سے و, ذ. تو یہ بہت ہی لازمی طور پر ہم نے دیکھا گیا ہے. جب صحیح طور پر آپ ان حروفوں کی بیسک نہیں جانتے, صحیح طور پر ان حروفوں کا فرق نہیں جانتے, تو قرآن کریم کے اندر آپ نے پڑھنے میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت غلطیاں کرتے ہیں, بتانے کے باوجود بھی انہیں سمجھ نہیں آتی. لیکن ابتدائی طور پر الحمدللہ ہم نے کوشش کی کہ ایوری منڈے اب آپ کے لیے الحمدللہ ہماری کوشش ہوتی کہ بیسک یعنی ان لوگوں کے لیے, ان کالرز کے لیے جو قرآن کریم سیکھنے میں, علم تجوید سیکھنے میں بالکل ابتدائی ہیں, الحمدللہ یہ منڈے والا پروگرام ان کے لیے بہت ہی مفید ہے. اب چلتے ہیں آپ کی کالز کی جانب اور انشاءاللہ العزیز آج آپ سے ان حروفوں کا ساؤنڈ بھی سنیں گے اور ان پر جب حرکات ہوگی اور ہر حرف کا مخرج بھی آپ سے پوچھیں گے. چلتے ہیں آپ کی کالز کی جانب, دیکھتے ہیں آج فرسٹ کالر کون اور کہاں سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ سسٹر فرام اولڈم. جی استاد. ماشاءاللہ سسٹر, پلیز یو کین ریسائٹ ٹوڈے جسٹ اونلی ون لائن. انشاءاللہ استاد. ود حرکہ فتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان الرجیم, here is qa. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ زبر ا, با زبر با, با زبر با, با زبر با, تا زبر تا, do تا, جیم زبر جا, ح زبر ح, خا زبر خا, خا زبر خا, خا زبر خا, دال زبر دا, دال زبر دا, دال زبر دا.
Okay, you can tell me what's the pronunciation of Jim? جی Jim. جیم Yes. Yes. جیمر مخرج میں استاد Yes, Jim pronounce the middle of the pilot and middle of the tongue. Okay, you can make difference between ha and kha. خا Yes, ha without dot one and with dot one. Ha and kha. جی What's the difference? খা হইল গিয়ে আপনার আদনায় হলক Yes, mashallah. And ha হা হইল গিয়ে আপনার ওয়াস্তে হলক wasti halaq. Mashallah, mashallah, mashallah. Sister, mashallah, you are, alhamdulillah, your theory is very good, alhamdulillah, alhamdulillah. দোয়া করবো উস্তাদ Inshallah, inshallah, you can more Assalamu practice, then alaikum inshallah wa rahmat- more better your tajweed, inshallah. Okay, jazakumullahu khaira. Next caller, assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ji, next caller, assalamu alaikum. السلام علیکم Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. جی امیر النساء MashaAllah, Sister Amirun Nisa, MashaAllah. Sister Amirun Nisa, please you can recite second line. Okay. My TV is not working. Which letter should I read? Your TV is not working. Okay. Yeah, but I okay, want to you read can, by my I got my book okay. in front of me. But today is no problem. You can read inshallah. I will give you inshallah next time inshallah. Okay. Okay, can I read? I got a book like Alif Ba, Alif Fatha. Okay. A. Okay. You can recite. You want to? Okay then. Alif Fatha A, Alif Fatha A. Alif Fatha A, Yes. Ba Fatha Ba, Ba Fatha. Ba Fatha Ba. Fatha Ba, Yes. Ta Fatha Ta, Ta Fatha no Fatha. 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 Ta Fatha Ta, Ta Fatha Ta. Ta Fatha Ta, Yes. Sa Fatha Sa, Tha Fatha Tha. Sa Fatha Sa, Yes. Jim Fatha Ja, Jim Fatha Ja. Ja, Ja. Ja, Yes. Ha Fatha Ha, Ha Fatha Ha. Ha, Kha Fatha Kha, Dal Fatha Da, Dal make long. Dal Fatha Da. Dal Fatha Da, Da. Da, Don't make it more light. Da. Da, Yes. Very good. Zal. Can I read? Zal is long. Okay, inshallah Aziz, inshallah I give you next time, inshallah Aziz, Yes. and you Can I can read see some- inshallah can your I, TV when ask your TV something? is working. Jazakumullahu khaira. Next caller ko shamil kar lete hain. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاءاللہ بہن سعیدہ ہیں ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے بہن سعیدہ کیا حال ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. آج آپ کے لیے الحمدللہ فتحہ کی یعنی پریکٹس کروا رہے ہیں اور اس فتحہ کا ساؤنڈ صحیح طور پر ادا کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کوشش کیجئے سیکنڈ لائن سے اسٹارٹ لیجئے. دوسری لائن سے؟ جی دوسری لائن سے. جی دوسری لائن سے. اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ فتح با فتح با. فتح نہیں فتحہ فتحہ. اچھا. با فتح با. تا فتح تا. سا فتح سا. سہ نہیں دیکھیں آخر میں وہی جا. بہن سعیدہ جی
آخر میں ہا کی آواز نہیں محسوس ہونے دینی. اب جی مثال ٹھیک ہے، کے پھر طور شروع سے بہ پڑھوں. تہ تہ جہ نہیں، ب ت ث ج ح. ٹھیک ہے، جی شروع سے پڑھوں پھر. جی سیکنڈ لائن سے پڑھیے، سیکنڈ لائن سے. اچھا، زال فتح زا. چلیں آپ فتحہ کو چھوڑ دیجئے، آپ روانی زبر سے پڑھو. پڑھیے اسے. اچھا، زال زبر زا. نہیں، زبر کو حرکت کو نام نہ لیں، اسی طرح روانی سے پڑھیں. ر اچھا اچھا، رو زا ساؤنڈ رو ادا کریں. زا ر رو زا سین نہ سا س سا شا جھٹکا مت دیں، شارٹ بھی نہ کریں اور لانگ بھی نہ کریں. سا س شا س سو دو تو ز آ غ ف قو ک ل م ن و ح آ ل یا. ماشاء اللہ آپ نے کنٹرول تو کیا ہے ہا کو آخر میں، لیکن جی. کوشش کریں کہ سانس کو بالکل روکے نہیں. ہر حرف کا جب اچھا. آپ ہر حرف کو ادا کرتی ہیں تو ادا کرتے وقت حرف کو شارٹ بھی نہ کریں. فار ایگزامپل میں آپ کو بتلاتا ہوں، ر جی رو ز س ش جی ص ض ط جی ظ ع جی غ ف ق ك ل م ن و ه ا ل ي. ٹھیک. کچھ سمجھ میں آیا بہن سیدہ؟ جی جی آ گیا. بس یہ ذہن کے اندر رکھ لیجئے، اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ آپ نے حرکت میں سے اس کو کھینچنا بھی نہیں ہے، چاہے حرکت زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو. اسے ہم نے یہ ذہن نشین کر لینا ہے کہ اسے ہم نے بالکل شارٹ بھی نہیں کرنا اور بالکل لانگ بھی نہیں کرنا. یعنی کہ محاور پوچھے گئے. جی، اور اسی طریقے سے یہ بھی غلط، ب اور ب یہ بھی غلط، ب ت جی ث اس طریقے سے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. انشاءاللہ پریکٹس کریں گی تو انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ بہتری آئے گی. آج تو فرسٹ لیسن تھا نا، انشاءاللہ آپ کا اس کو ساتھ سیکنڈ ہوا ٹائم تو انشاءاللہ آپ انشاءاللہ. دوبارہ پڑھیں گے نیکسٹ منڈے، تو انشاءاللہ کافی بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کی پریکٹس ضرور کیجئے گا. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے وبرکاتہ. استاد جی؟ ماشاءاللہ بہن جان آرا بیگم لندن جی سے. آپ کیسے ہو؟ اللہ کا بڑا شکر، بڑا کرم. جی بہن آپ تھرڈ لائن پڑھیے. تھرڈ لائن اس کو یہ ایسے پڑھوں یا اس کو اس میں حرکت لگاؤں؟ آپ اسٹارٹ کیجئے حرکت کے ساتھ، پھر انشاءاللہ العزیز دیکھتے ہیں کہ کہاں تک تھرڈ آپ کی لائن. امپرومنٹ. تھرڈ لائن شروع کروں؟ جی اچھا، ذا زبر ذا. فرسٹ تعوذ تسمیہ پڑھیے. جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھرڈ سے شروع کروں استاد جی؟ جی جی، ضاد زبر ضاد، عین زبر عین، غین زبر غین. ہاں، آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں تو انشاءاللہ کافی حد تک آپ کو انشاءاللہ اس میں پڑھنے میں آسانی ہوگی. جی، غ زبر غ، طا زبر طا، ہاں، عین زبر ع. عین زبر آ. گلے پر زیادہ زور نہ دیں، صرف اور صرف یہ جی بہت آسانی کے ساتھ گلے کے درمیان سے ادا کریں گے وسط حلق سے. جی، عین زبر ع. عین زبر آ. ہاں، غین زبر غ. غین زبر غا. ف زبر ف. فا زبر فا. قوف زبر ق. قاف زبر قاف. ہاں، اس کو اور بھی فل میں آؤٹ کریں، موٹا کریں. قوف زبر ق.
قاف زبر قاف. قاف زبر قوف نہیں, اس کا ساؤنڈ ادا کریں گے قو. قاف. ہاں دیکھیں جب ایسے؟ اسے ہم پڑھیں گے نا قوف, یہ تو ہم نے حرف کو پڑھ لیا, اب اس کے جی. ساتھ اس کی حرکت کو ملائی, قوف زبر, اب یہ کیا بنا, اس کا ساؤنڈ کیا بنے گا, قوف زبر قو. قاف زبر قاف. ہاں کیف زبر کا. کاف زبر کا. آپ شروع سے میرے ساتھ پڑھیں, یہ تھوڑی سی مشکلات ہو رہی ہیں آپ کو پڑھنے میں, انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. آج فرسٹ ڈے انشاءاللہ آپ کے لیے مزید انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. شروع سے میرے ساتھ ابتدا کریں. حمزہ زبر ا. جی پڑھو آپ کے ساتھ. جی جی شروع سے. حمزہ زبر ا. کہاں سے؟ حمزہ سے. جی الف سے, یہ جو الف پر جب بھی زبر ہوگی تو اسے حمزہ جی. پڑھیں گے. حمزہ زبر آ. با زبر با. با زبر با. تا زبر تا. تا زبر تا. ثا زبر ثا. سا زبر سا. جیم زبر جا. جیم زبر جا. حا زبر حا. حا زبر حا. خو زبر خو. حا زبر حا. خو کو ادنائے حلق یعنی گلے کے ٹاپ سے ادا کریں گے. جی جی. خو زبر خو. خا زبر خا. دال زبر دا. دال زبر دال. ہاں دال زبر دال نہیں ہوگا, دال زبر دا. دال زبر دا. ہاں اب اس کا سب کا ساؤنڈ ادا کریں گے میرے ساتھ مل کر, ٹھیک ہے. ا. دا. شروع سے ادا کریں میرے ساتھ. ا. دا. الف سے ہم دوبارہ اس کا صرف ساؤنڈ پڑھیں گے, اب زبر زیر نہیں پڑھیں گے, ٹھیک ہے. جی. ا. آ. ب. با. تا. تا. ثا. سا. جا. جا. ح. حا. خو. حا. خو. دا. خو. دا. خو گلے کے ٹاپ سے ادا کریں. خو. تا. دا. دا. ماشاءاللہ کوشش کیجیے یہ فرسٹ لائن کی آپ پریکٹس کریں. آپ کی کافی ویکنیس پائی گئی, کافی کمزوری ہے, تو اس میں آپ کو بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے. جتنی زیادہ توجہ دیں گی اور جتنی زیادہ اس کی پریکٹس کریں گی تو انشاءاللہ مزید اتنی بہتری آئے گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیکسٹ کالر, السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سسٹر آر بیگم, ماشاءاللہ. جی. سسٹر آر بیگم, ہاؤ آر یو؟ Fine. How are you, Ustad? Alhamdulillah. Sister R. Begum, please, you can recite third line, please. Third line. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زبر زا. Very good. عين جبر آ. غين جبر غا. غين زبر غا. غين جبر غا. Have to pronounce letter properly, please. جی. When you pronouncing letter, have to pronounce properly letter, please. غين جبر غا. غين غين. غين جبر غا. Very good. فا زبر فا. MashaAllah. قاف زبر کا. Qaf is pronounced more full mouth, please. قاف زبر قا. Qaf زبر قا. قاف زبر قا. Very good. کاف زبر کا. لام زبر لا. Lam is how long, making long? Is one alif? No, 5. Five. لام زبر لا. یہ ٹھیک ہے. Very good, mashallah. میم زبر ما. Meme is also is a 5 finger long.
Mim zabar ma. MashaAllah, MashaAllah. You can all the letter you can practice then inshallah. More better sister R Begum your tajweed, okay? Yes. Alif till ya you can practice yourself at home, okay? Okay, thank you. Jazakumullahu khaira. Next caller hai. Assalamu alaikum. Hello. Assalamu alaikum. हेलो वालेकुम अस्सलाम व इस्लाम भाई क्या हाल है, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप सुनाओ। अल्लाह का बड़ा शुक्र, बड़ा करम। इस्लाम भाई आप चौथी लाइन पढ़िए, लास्ट लाइन। से कौन सा लाइन? लास्ट लाइन नून से। नून से, अच्छा इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीमिर रहमान। ज़ो ज़बर ना। दोबारा पढ़िए। नो ज़बर ना। नून ज़बर वाव न। ज़बर वाव। हा ज़बर हा। आप जो है ना स्किप कर गए और आप जो है ना छलांग लगा लिया आपने जल्दी से। दोबारा पढ़े नून से। ज़बर ना। जी। वाव ज़बर वाव। आप मेरे साथ मिलकर पढ़े। नून ज़बर न। नू ज़बर ना। देखिए नून को हमने पिछले जब हमने अरबिक अल्फ़ाबेट्स पढ़े थे अलिफ से लेकर या तक, तो वहां हमने नून को 5 फिंगर लॉन्ग किया था, यानी 5 अलिफ की मिकदार खींचा था। अच्छा जी। तो आप बोलो तो मैं आपका साथ पढ़ेगा। जी। नून ज़बर न। नून ज़बर ना। हाँ। वाव ज़बर व। वाव ज़बर वाह। वाव नहीं, वाव को दोनों होठों के गोल करने से अदा करते हैं, हुरूफ शफविया में से है, तो इसे वाव नहीं करेंगे। पहले ऊपर की जाने मुंह खुलेगा, फिर जो है ना गोल हो जाएगा। वाव ज़बर व। वाव ज़बर वाह। हा ज़बर हा। हा ज़बर हा। हमज़ा ज़बर अ। हमज़ा ज़बर आ। हाँ। लाम ज़बर ला। लाम ज़बर ला। या ज़बर या। या ज़बर या। हाँ, या को गलती से 3 अलिफ की मिकदार खींच दी, इसे 1 अलिफ की मिकदार खींचेंगे। 3 अलिफ लंबा। 1 अलिफ की मिकदार। या ज़बर या। या ज़बर या। हाँ। अब इसका साउंड बनेगा ना। अच्छा। अब साउंड अदा करें मेरे साथ शुरू से। ना। ना। व। वा। हा। हा। अ। आ। ला। ला। या। या। इस तरीके से आपने अलिफ से लेकर या तक आपने प्रैक्टिस करनी है, और नेक्स्ट प्रोग्राम में अब आपने मुझे अलिफ से लेकर या तक सुनाना, ठीक है इस्लाम भाई? इंशाअल्लाह अज़ीज़। इंशाअल्लाह अज़ीज़। बहुत शुक्रिया कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम माशाअल्लाह ये बहुत ही एक इब्तिदाई हुरूफ हैं और बेसिक है यही, और हमने देखा कि अक्सर कुरान करीम पढ़ते वक्त जो गलती करते हैं उसकी मेन वजह यही होती है, उनकी बेस कमज़ोर होती है, और बेस पर यकीनन बहुत ज़्यादा दिमागखोरी भी होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करवानी भी होती है और मेहनत करनी भी पड़ती है। तो मैं ये चाहूँगा कि जितने हमारे व्यूवर्स जो इस वक्त टीवी स्क्रीन में के सामने मौजूद हैं, तमाम जो है ना लाजमी तौर पर प्रैक्टिस इसकी जारी रखें। याद रखिए, अगर आप ये समझेंगे कि सिर्फ 1 घंटे के अंदर हमने पढ़ा और उसके बाद छुट्टी और फिर नेक्स्ट इंशाअल्लाह अज़ीज़, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोशिश करें कि जब भी आपको वक्त मिलता है, फारिग है घर के अंदर, तो कुरान करीम खोल के या कायदा खोल के इन हुरूफों की प्रैक्टिस करें, इसी तरीके से जिस तरीके से आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कई दफ़ा पढ़ाया। आज थोड़ा सा आपको इल्म तजवीज़ से मुताल्लिक हम आगाही देंगे, और आपको पिछले प्रोग्राम के अंदर हमने बताया था कि आपको कुछ ज़रूरी इस्तिलाहात हैं इल्म तजवीज़ से मुताल्लिक। आज भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुछ इस पर रोशनी डालेंगे, और यकीनन जहाँ जहाँ कोई बात समझ में आए तो ज़रूरी है कि आप अपनी नोटबुक के अंदर इसको नोट कर लीजिए, ताकि आपके लिए नेक्स्ट टाइम समझने में, पढ़ने में और याद रखने में आसानी हो। आइए चलते हैं कुछ ज़रूरी इस्तिलाहात की जानिब। नाज़रीन किराम, आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कुछ ज़रूरी इस्तिलाहात। ज़बर ज़ेर या ज़ेर ज़बर पेश वग़ैरह को हरकत कहते हैं।
اب ہم کہیں زبر زیر پیش، تو اگر ان تینوں کے بارے میں ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں تو تینوں کو کیا کہیں گے؟ حرکات۔ حرکت کہتے ہیں ایک کو، جیسے ایک حرکت زبر ہے، ایک حرکت زیر ہے اور ایک حرکت پیش ہے۔ اگر ہم تینوں کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ہم اسے کہیں گے حرکات۔ اور جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ جس حرف پر کوئی بھی حرکت ہو، چاہے زبر ہو، چاہے زیر ہو، چاہے پیش ہو، اب اس حرف کو کیا کہیں گے؟ متحرک۔ جیسے کہ آج ہم نے متحرک لیٹر پڑھے۔ اور جس پر نہ ہو اسے ساکن کہتے ہیں، یعنی جس پر کوئی بھی حرکت نہ ہو، زبر بھی نہ ہو، زیر بھی نہ ہو، پیش بھی نہ ہو، تو اسے کیا کہیں گے؟ ساکن۔ اب بتا رہے ہیں کل حرکات 9 ہیں۔ کل حرکات کتنی ہیں؟ یہ ذہن نشین کر لیجئے، بہت ہی پوائنٹ کی باتیں ہیں کہ کل حرکات 9 ہیں۔ نمبر 1، جس حرف پر کسرہ یعنی زیر ہو اسے مکسور کہتے ہیں۔ کسرہ کہتے ہیں عربی میں اور اردو میں کہتے ہیں زیر، اور جب جس حرف کے نیچے زیر ہوگی اسے کیا کہیں گے؟ مکسور۔ جس حرف پر کسرہ، جس حرف کے نیچے کیا ہو؟ کسرہ، یعنی زیر جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ نیچے ہوتی ہے۔ جس حرف پر کسرہ یعنی زیر ہو اس حرف کو کیا کہیں گے؟ مکسور۔ جیسے آپ کو بتایا ہے جس حرف پر حرکت ہوگی اسے کیا کہیں گے؟ متحرک۔ اب یہ کسرہ اگر کسی حرف کے نیچے ہوگی تو اسے متحرک نہیں، متحرک تو کہیں گے لیکن کسرہ کی وجہ سے اسے مکسور کہیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر سمع، سین میم عین، یہ 3 حروف لکھے ہوئے ہیں، سین میم عین۔ سین پر زبر فتحہ ہے، میم کے نیچے زیر کسرہ ہے اور عین پر فتحہ ہے۔ تو سمع میں جو میم ہے یہ میم کیا کہلائے گی؟ مکسور کہلائے گی۔ میم مکسور کہلائے گی۔ تو اس کے بعد دیکھ رہے ہیں جس حرف پر فتحہ ہو، جس حرف پر فتحہ ہو یعنی زیر ہو اسے کیا کہیں گے؟ مفتوح۔ جیسے نصر، نون صاد را، نون پر پیش، صاد کے نیچے زیر، را پر فتحہ یعنی زبر ہے تو اس میں را کیا ہے؟ مفتوح ہے۔ اور اس کے بعد جس حرف پر ضمہ ہو، ضمہ، ضمہ یعنی پیش، جس حرف پر ضمہ یعنی پیش ہو اسے مضموم کہتے ہیں۔ جیسے بابو، با الف با، باز پر زبر ہے، الف ساکن ہے، با کے اوپر کیا ہے؟ ضمہ۔ جیسے با میں کیا ہے؟ با جو ہے مضموم کہلائے گا۔ حضرات کرام ماشاءاللہ آپ نے یہ جانا آج کے پروگرام میں کہ الحمدللہ حرکات کسے کہتے ہیں؟ جس حرف پر بھی زبر زیر پیش ہوگی اسے حرکات کہتے ہیں، اور جس حرف پر حرکت ہوگی اسے متحرک کہتے ہیں۔ اور حرکات کل 9 ہیں، اور یاد رکھیے ان میں سے ہم نے آپ کو 3 حرکات بتائی کہ جس حرف کے نیچے زیر ہوگی یعنی جس حرف کے کسرہ یعنی جس حرف کے نیچے زیر ہوگی اسے مکسور کہتے ہیں، جس حرف پر فتحہ ہوگی اسے مفتوح کہتے ہیں، اور جس حرف پر ضمہ ہوگی اسے مضموم کہتے ہیں۔ حضرات کرام امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز اب آپ کے لیے قرآن کریم پڑھنا بہت ہی آسان ہو رہا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد فرحان صدیقی کو اور تکبیر ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ یا رب العالمین، میں، آپ اور تکبیر ٹی وی، یہ ہم تمام مل کر جو ایک قرآن کریم کے سیکھنے سکھانے کا الحمدللہ پورے ویک ہم آپ کے ساتھ تعلق ہمارا اور آپ کا رہتا ہے، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر ہمیں خالصتاً اپنی رضا اور اپنی خوشنودی نصیب فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔